اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی کریم بھی، میرے خیالوں میں بساس مسال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، اتحیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری خاک سرا ہوں، مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داعٍ دعاء و بعدد کل علت و شفاء۔ ناظرین، ویلکم ٹو لیگل ٹاک پروگرام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے کو یہ پروگرام ہم اقرا اسٹوڈیو سے لائیو لے کر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو قانونی مسئلہ ہو انگلینڈ میں، یورپ میں، پاکستان میں اور یا دنیا کی کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی، تو آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو پروگرام ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ میں ہوں بیرسٹر محمود خان۔ میرا پچھلے تقریباً جو ہے 30 ایئرس سے لیگل پروفیشن سے جو ہے وہ تعلق ہے، تو ہر مختلف ایریاز پہ جو ہے میں نے کام کیا، ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے آپ کسی بھی ایشو جو آپ کا ہے لیگل اس کے حوالے سے مجھے سوال کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک تسلی بخش جواب دے سکوں۔ دوسرا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ فیس بک پہ جو لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ لائیو، تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ہمیں ہمارے ای میل کے ذریعے آپ بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا سوال کا جواب جو ہے ہم دے سکیں۔ ناظرین، کوئی نئے ایسے چینجز تو نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں۔ اتنی سی ایک خبر ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ جو لیز ٹرسٹ یہاں کی جو نئی پرائم منسٹر بنائی گئی ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ جو شارٹیج ہے لیبر مارکیٹ کی، اس کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ جو حل کیا جائے۔ تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی نئے رولز اینڈ ریگولیشن لے کر آئیں کہ شارٹیج جو ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن جو کنسرویٹو پارٹی ہے ان کو کافی شدید جو ہے وہ جو ہے اپوزیشن جو ہے انہوں نے کی ہے نئے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن جس میں جو ہے لوگ باہر سے آئیں اور جو ان کا شارٹیج ہے ورکرز کی، ان کو وہ جو ہے وہ مسئلہ حل کریں۔ لیکن یہ تو اوبیسلی ایک ایسی چیز ہے جس کی یہاں پہ بڑی سخت ضرورت ہے، تو آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو نئی پرائم منسٹر ہے وہ پھر دوبارہ کوشش کرے گی، کیونکہ آلموسٹ بہت عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں یو کے میں، جتنے بھی ہیں لوگ، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے، وہ بڑے عرصے سے یہی بات بتا رہے ہیں، جب سے اسپیشلی ہم یورپ سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ شارٹیج ہے، اور شارٹیج کی وجہ سے جو ہے بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جتنے بھی بڑے امپلائیز ہیں ان کو، تو وقت کی بہت ہی کمی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے اوبیسلی ہر ایریا جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے جو لیز ٹرسٹ ہے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا کہ پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا، تو انہوں نے نوٹس لیا، اور نوٹس لے کر ان نے کوشش کی ہے کہ کوئی نئے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ لے کر آئیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹی نے بہت سارا اس بات کو تنقید بنایا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنا تو بہت ضروری ہے۔ ادروائز یو کے میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاؤنڈ بھی نیچے چلا گیا، آنے والے وقت میں انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی، پہلے سے بڑھ چکی ہے اور مزید بڑھے گی، اور جیسے کہ اب امپلائیز کو ورکرز بھی نہیں مل رہے، تو اس وجہ سے اور مزید جو ہے بیسیکلی اکانومی کے حالات خراب ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کس قسم کے رول جو امیگریشن کے یہ لے کر آتے ہیں جس میں اوبیسلی اکانومی کو مدد ملے اور اکانومی کی جو شارٹیج ہے وہ پوری ہو سکے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ورک پرمٹ کے حوالے سے۔ یہ ایک اوبیسلی ایسا ایک ایریا ہے جس میں پاکستان سے یا باہر سے آنے والے لوگ بہت سارا جو ہے ہمیں فون کرتے ہیں، باتیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ورک پرمٹ کی کیا سچویشن ہے۔
تو میں اس لیے آج اس میں ڈیٹیل بات کرنا چاہتا ہوں ورک پرمٹ کی. ورک پرمٹ زیادہ تر جو آپ کو ملیں گے جس میں زیادہ شارٹیج ہے وہ ایکچولی کیئر ورکرز کی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ریسٹورنٹ وغیرہ, کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس میں آپ کو جو ہے یہ شارٹیج جو ہے اس میں ہے بہت زیادہ ہے. اس لیے اس ایریا میں اگر کوئی بھی امپلائر جس نے اسپانسرشپ لائسنس لیا ہوا ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوم آفس کو اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ جو ہیں وہ باہر سے چاہیے, ہمارے یہاں سے جو لوگ ہیں وہ جو ہمارا جو ورک فورس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے, تو انہوں نے لائسنس لیا ہوا تو وہ آپ کو جاب آفر کریں تو پھر آپ جو ہے ورک پرمٹ آپ کو مل سکتا ہے. ورک پرمٹ کی ایک بات جو ہے یہ آپ کو یاد رکھیں, انگلش لینگویج کی اس میں ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ B1 جو ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ورک پرمٹ کیئر ورکر کے جو ہیں وہ انفیکٹ ایک دو ایسے امپلائیز ہیں جن کو کیئر ورکر کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ B1 جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی, کیونکہ خرچہ کافی آ جاتا ہے, مختلف قسم کے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہیں. تو جب تک آپ وہ ایک ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ کو لائسنس نہیں ملتا. جب لائسنس ملے گا تو اوبیسلی اس میں لوئر کی فیس ہوتی ہے جو اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد ہوم آفس کی فیس ہوتی ہے, جو امپلائر ہوتا ہے جس لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کی بھی ہوم آفس کی فیس ہے. تو یہ کافی ایکسپینسو پروسیس ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایکچولی بینیفیشل جو ہے یہ ایک جو ہے وہ آپ کو بینیفیشل ورک پرمٹ کا بینیفٹ ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ جو ورک پرمٹ ہے وہ جب آپ آئیں گے تو اوبیسلی آپ کو جس بیسس پہ ورک پرمٹ ملا ہے اس فیلڈ میں آ کر آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر ورک جو پرمٹ ابھی ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں ان ریلیشن ٹو کی ورکرز. اب کی ورکر کا جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا. انیشلی آپ کو جو ہے یہ ورک پرمٹ جو ہے 3 ماہ کا ملتا ہے, 3 سال کا ملتا ہے. 3 سال آپ نے کام کرنا ہے, آپ کام کریں گے تو آگے جا کر پھر 2 سال کا آپ کی ایکسٹینشن ہوگی, اور 2 سال کی ایکسٹینشن کے بعد آپ کو پرماننٹ ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب نیچلی کیونکہ یہ شارٹیج کیٹیگری ہے, اس میں تقریباً 20,000 21,000 جو ہے سالانہ آپ کو پیمنٹ بھی ملے گی, یعنی کہ سیلری ملے گی آپ کو, تنخواہ ملے گی پہلے سال جو. تو اگر آپ نے 12 سے یا 15,000 پاؤنڈ دیا ہے یا جو بھی نارمل ریٹ ہے ورک پرمٹ کا, تو اس میں آپ کو پہلے ہی سال انفیکٹ 20 یا 21,000 پاؤنڈ آپ کا ایز تنخواہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی. تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ کام آپ کو جو کرنا پڑے گا, کیئر ورکر کا جو اسپیشلی یہ کام ہے یہ اس کے آڈ آورز ہوتے ہیں, کام کافی سخت ان اے سینس تو نہیں ہے لیکن ٹائم جو ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ اوبیسلی آپ کے آتے ہیں ورک پرمٹ میں تو آپ کے بیوی اور بچے بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. آپ کا جو ہسبینڈ یا بیوی جس کی جو آپ کے ساتھ ہے ورک پرمٹ تو جس کا ہوگا وہ تو ورک پرمٹ کے حوالے سے ہی کام کرے گا, لیکن دوسری پارٹی جو ہے ہسبینڈ یا وائف وہ ایکچولی ان کو چھوٹ ہے, وہ جہاں بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے انفیکٹ فیسلٹی اویلیبل ہے, اس کو یوٹیلائز کیا جائے. کیونکہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ شدت ہے, بہت ساری شارٹیج ہے ورکروں کی, اور اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی ٹھیک جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور ڈیمانڈ بھی ہے. تو اگر آپ نے اس حوالے سے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو اسٹوڈیو سے ہمارا نمبر لے لیں, تو ہم سے مزید انفارمیشن لینے کے لیے جو ہے وہ رابطہ کریں, یا پھر ہماری جو نیشن وائڈ کی ای میل ہے وہاں پہ بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ اسٹوڈیو سے بھی ہماری ای میل لے سکتے ہیں, ہمارا نمبر ڈائریکٹ بھی اسٹوڈیو سے لے سکتے ہیں. تو پھر ہم آپ کو صحیح پراپر طریقے سے
گائیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ یا یہ سوشل جو میڈیا ہے اس پہ وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ اصل بات جو ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ کوئی پچھلے 2-3-4 ہفتے سے یا 1 ماہ سے ایک کسی بندے نے انفارمیشن دی ہوئی تھی چیریٹی ورکر کے لیے. تو اب وہ ایک امپریشن یہ دی جا رہی تھی اس ویڈیو کے ذریعے کہ چیریٹی ورکر کے ویزے جو ہیں وہ ایسے بڑے عام سے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, آپ آئیں لیں اور انگلینڈ چلے جائیں. تو اتنا بڑا کوئی آسان سا کام ہے, اور یہ بہت سارے ہیں لوگ جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر کال کر رہے ہیں لائروں کو. ہمیں بھی کال آئے, پاکستان کے آفس میں ہمارے کال آتے ہیں, یہاں بھی آئے, میں خود پاکستان میں تھا. تو ہر بندہ تقریباً اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جی چیریٹی ورکر کا جو ویزا ہے یہ کیا ہے, یہ سنا ہے کہ اوپن ہوئے ہیں تو یہ بڑے آسانی سے مل سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار بتائیں. دیکھیں چیریٹی ورکر جو ہے یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, یہ میں دوبارہ دہرانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ابھی تک بھی جو ہے وہ اسٹل لوگ جو ہے جنہوں نے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا ہے اور ان کو ایکچوئل علم نہیں ہے کہ چیریٹی ورکر کا رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک بار پھر بتا دوں کہ چیریٹی ورکر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیئر 5 میں آتا ہے. یہ کوئی پرماننٹ ویزا نہیں ہوتا ہے, یہ ٹیمپرری ویزا ہوتا ہے, اور اس میں بیسیکلی آپ خود کام نہیں کر سکتے, آپ سیلری یا تنخواہ نہیں لے سکتے. جو چیریٹی ہوتی ہے ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے باہر سے لوگوں کو بلانے کے لیے, اور وہ ان کی چیریٹی کے لیے آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے اور پیسے کلیکٹ کرنے ہیں اور چیریٹی کو دینے ہیں. آپ اپنے ذاتی طور پہ پیسے اپنے لیے نہیں کلیکٹ کرتے, یا آپ کو کوئی اس میں سیلری ملے گی یا تنخواہ ملے گی چیریٹی کے لیے آپ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے جو ہے یہ ہے کہ بیسیکلی آئی تھنک اس میں جو ایک اینگل جس پہ پاسبل ہے جو انہوں نے کبھی ایکسپلین کیا نہیں, جو اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کا جو ہسبینڈ یا وائف ہیں جو عرصہ آپ ٹیمپرری یہاں ہیں ان کو جو ہے وہ پاسبل ہے کہ, لیکن کیونکہ یہ ٹیمپرری ویزا تھا اس میں قانونی طور پہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے آپ کو, تو پھر آپ کا جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ان کو بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک یہ ہے کہ آپ آ سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, تو اگر لیکن یہ ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے جس کے اینڈ پہ آپ کو کوئی یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنس ملنے کے چانسز ہیں یا کام ملنے کے چانسز ہیں. تو یہ سچویشن ہے چیریٹی ویزے کی. اس سے بہتر ہے کہ آپ یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو کوئی اگر اسپانسر آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں آپ ورک پرمٹ لیں, یا پھر جو ہے وہ آپ ریسٹورنٹ کی جو بزنس ہے اس میں لیں. لیکن ہمارا مین ایشو جو ہم نے دیکھا زیادہ تر ہمارے کلائنٹ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو B1 انگلش لینگویج جو ان کو کرنی پڑتی ہے, تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ B1 نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے وہ اپلیکیشن ورک پرمٹ کے لیے بھی نہیں کر سکتے. ناظرین یہ بات ہو رہی تھی ورک پرمٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کا بہت سارے جو ہے ہمارے کلائنٹ ہیں وہ انفیکٹ ہمیشہ جو ہے وہ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج میں نے دوبارہ یہ ایکچولی پہلے بھی ایک پروگرام میں انفارمیشن دی تھی, آج بھی جو ہے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سب سے بہتر طریقہ جو ہے کسی بھی ملک میں جانے کا ورک پرمٹ سے بہتر طریقہ اور نہیں ہے. باقی دوسرا تو شادی کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے, لیکن انویسٹمنٹ میں آفٹن آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے چاہیے. تو بزنس انویسٹمنٹ ویزے یا انٹرپرنور ویزے, تو یہ جو ہے ایک طریقہ کار ہے تو جس میں آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ انگلش لینگویج کا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے دقت بنتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو اس کی آپ نے فیس دینی ہوتی ہے یعنی کہ ورک پرمٹ لینے کے لیے, وہ بھی کافی ہائی ہوتی ہے, ہر آدمی کے ریچ میں وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ کار وہ ورک پرمٹ کا ہی ہے. تو اگر جیسے میں نے کہا کہ مزید انفارمیشن آپ نے کوئی لینی ہے, یاد رکھیے کہ ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے
کہ ہم لائیو پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مختلف کیٹیگری آف امیگریشن کی یا قانون کے حوالے سے انفارمیشن دیں. جنرل انفارمیشن ہوتی ہے, یہ ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے ہم نہیں دے سکتے جب تک ہم ایکچوئل پیپر ورک نہیں دیکھتے, جب تک کوئی اپلیکیشن جو ہے ہمارے جو ہے اس کا سارا جو ہے پیپر ورک ہمارے پاس نہیں ہے, تو تب تک ڈیٹیل انفارمیشن نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہم جنرل اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے امیگریشن کے حوالے سے ان کے حقوق کا انہیں علم ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ یہ ایسی ایک چیز ہے ڈیلی لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایشو ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کا قانون کا سہارا آپ کو لینا پڑتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ لائیو پروگرام لے کر آئیں اور آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے. اب ناظرین, جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسی نئی چینجز جو ہیں وہ انفیکٹ ابھی تک تو نہیں آئی ہیں, تو اس لیے جو چند ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا انکوائری کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی جو ایشوز ہیں ان کو آج ٹیکل کیا جائے کہ لوگوں کو جو بھی اس وقت ایشو بنتے ہیں اس کے بارے میں. اب ایک ایشو جو ہے یورپین قانون کے حوالے سے جو ہے, کیونکہ ابھی یو کے تو یورپ سے نکل گیا, لیکن بہت سارے لوگوں نے اپلیکیشن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کے یا یورپین جو رولز اور ریگولیشن امیگریشن کے تھے اس حوالے سے جو ہے اپلیکیشن لوگوں نے جو ہے وہ کیے ہوئے تھے, اور کچھ اپلیکیشن تو ان کے فیصلے آ چکے ہیں, کچھ کے فیصلے آئے پھر اپیل پہ بھی چلے گئے, اور کچھ کے اپیل پہ فیصلے جو ہے ہو چکے ہیں اور لوگوں کو اپیل گرانٹ بھی ہو چکی ہے, اور پھر بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ ویزا کا انتظار کر رہے ہیں. 6 ماہ 7 ماہ ہو گئے ہیں کہ برٹش ہائی کمیشن نے ان کے ملک جہاں بھی ایسے ویزا انہیں ایشو ہوا ہے انہوں نے ان کو ابھی تک کال نہیں کی ہے کہ آپ آئیں اپنا پاسپورٹ جمع کریں تو ہم ویزا ایشو کریں. اور اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ہم ریگولر جو ہے وہ ای میل وغیرہ کر رہے ہیں برٹش ہائی کمیشن جو ریلیونٹ ہیں ان کو کہ بھائی یہ تو ویزا ہو چکا ہے, آپ ان کو بلائیں, ان کا پاسپورٹ لیں اور ویزا جاری کریں, لیکن وہ کسی قسم کی آگے سے ہمیں کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اگر ایسی سچویشن ہے اور آپ کا 6 ماہ سے زیادہ جو ہے عرصہ ہو چکا ہے تو میں آپ کو اس فورم سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ عرصہ انتظار مت کریں. آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کا وکیل ہے اسے کہیں کہ ایک جو ہے نوٹس جو ہوتا ہے جوڈیشل ریویو پروٹوکول ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو بھیج دیں برٹش ہائی کمیشن کو کہ آپ نے ہمارے ای میلز ہیں وہ بھی اگنور کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے جو ہے اپیل جو ہے وہ ہم جیت چکے ہیں لیکن آپ کسی قسم کا کوئی بھی رسپانس ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کریں, یا پھر اپنے لوکل ایم پی کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ آپ کی طرف سے ایک لیٹر لکھے برٹش ہائی کمیشن کو کہ وہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں. جیسے پہلے تو ہم نے کچھ کیسز میں ایسا ہوا کہ ضرورت سے زیادہ جب ہم نے پریشرائز کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ آگے سے ایک ہی جواب ہمیں ملتا رہا, وہ بے شک برٹش ہائی کمیشن کے پاس کیس پڑا ہو یا کہ یہاں ہوم آفس کے پاس پڑا ہو, تو آگے سے ایک جواب ہمیں مل رہا تھا کہ یہ جو یوکرین میں جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے جو یوکرین سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ریزن بنا ہوا تھا کہ ہمارے سارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ڈیلے ہو چکے ہیں, سب سے پہلے ہم پرائیورٹی جو ہے وہ یوکرین کے لوگوں کو دے رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ جو ہے کیسز جو پہلے پینڈنگ تھے وہ سب ڈیلے ہو رہے ہیں. لیکن اس بات سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر یوکرین سے لوگ آ بھی رہے ہیں تو ان کے لیے آپ ایک سیپریٹ جو ہے وہ کیس ورک یونٹ رکھیں جو ان کو ڈیل کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کا پورا جو ہوم آفس کا سٹاف ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو یوکرین سے ان کو وہ ڈیل کریں اور باقی لوگوں کو انہوں نے پینڈنگ میں ڈال دیا ہے. یہ بات فیئر نہیں ہے, اس ویری ان ریزنیبل. اور اس کے علاوہ اتنے زیادہ لوگ تو آئے نہیں ہیں کہ اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بیک لوگ ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا
جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے. 6 ماہ سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر زیادہ ہو گیا تو اس کا ایک اور بھی جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاسبل ہے کہ جب 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونا شروع ہو جائے تو ایون دو آپ نے اپیل تو جیت لی ہے کیونکہ یہ آپ کو ویزا دینے کا کوئی ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے, تو پاسبل ہے کہ اگر 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جیسے جیسے ہوتا چلے یا سال کا عرصہ ہو جائے تو پھر یہ کہیں کہ جی آپ بے شک اپیل تو جیت گئے ہیں, آپ ایسا کریں کہ ہمیں فریش جو ہے ثبوت جو ہیں کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں یہ ہمیں دوبارہ دیں. تو اوبیسلی کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی اپیل جیت گئی ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ویزا لگ گیا, تو آپ نے وہ جو منی سینڈنگ رسید تھی یا ایکسپینڈیچر رسید تھی وہ جو ہے آپ نے کیپ ہی نہیں کی ہیں. آپ تو اسی خوش فہمی میں تھے کہ ہمارا تو ویزا ہو گیا, اب ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے, تو آپ نے کوئی بودر ہی نہ کیا کہ فور نیکسٹ 6 منتھ یا یہ ہے آپ کوئی وہ منی سینڈنگ رسید آپ کوئی سنبھال کے رکھتے, یا جو اخراجات تھے ان کی جو رسید تھی وہ آپ نے نہیں سنبھال کر رکھی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے پھر یہ ایشو بن جائے اور ہوم آفس کے لیے ایک ریزن بن جائے جو ہے وہ دوبارہ آپ کے اپلیکیشن کو ریفیوز کرنے کا. قانونی طور پہ یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے, میری ایکسپیرینس ہے کہ پریویسلی ہوم آفس نے کچھ کیسوں میں ایسا ہی کیا ہے. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اوبیسلی اگر آپ کا اسپانسر جو ہے یا آپ کے تعلقات میں بھی کوئی فرق آ جاتی ہے, فیملی میٹرز ہوتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی لوگ اوبیسلی اپلائی کرتے ہیں, ہماری اور کسی بھی کلچر میں بہت ساری ان بن ہو جاتی ہے, اور اگر ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے کہ 6 ماہ سال کے بعد آپ کا جو اسپانسر تھا اس کے بٹوین ہی کوئی آپ کی جو ان بن ہو چکی ہے تو وہ آپ کا اسپانسر ہی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے آئی تھنک زیادہ ڈیلے اس میٹر کو نہ ہونے دیں. جوڈیشل ریویو پروٹوکول کے لیے اپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس سے پہلے یاد رہے کہ آپ ریگولرلی جو ہے وہ برٹش ہائی کمیشن کو ای میل یا لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپڈیٹ کریں. اگر وہ اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ساری ثبوت آپ نے ساتھ لگانی ہے جوڈیشل ریویو پروٹوکول کہ یہ اب تک ہم یہ کوشش کر چکے ہیں جواب لینے کے لیے آپ سے, لیکن آپ کنٹینیوسلی جواب نہیں دے رہے ہیں. تو اب ہم آپ کو ایک وارننگ فائنل دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی جواب نہیں دیا, جوڈیشل ریویو کا جو مقصد ہوتا ہے, تو پھر ہم ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف چلے جائیں گے. یا پھر جیسے میں نے کہا کہ اپنا جو لوکل ایم پی ہے اس سے آپ ایک لیٹر لکھا لیں اور پتہ کریں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے برٹش ہائی کمیشن والے آپ کا ویزا جاری نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بات ہے کہ یوکرین کا وہ پیپل سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ انفیکٹ ہوم آفس کی جو یہاں پہ ایشو ہے اس پہ تو پاسبل ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جی چلو وہاں سے لوگ آ رہے تھے اس کی وجہ سے کوئی بیک لوگ ہوگی, لیکن اب جو برٹش ہائی کمیشن کے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا انڈیا میں بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں یا گانا میں بیٹھے ہیں, ان کو تب کوئی ریزنیبل یعنی کہ سینس ہی نہیں میک ہوتا کہ وہ یوکرین کے لوگوں کی وجہ سے وہاں پہ بیک لوگ کیوں ہو رہا ہے یا وہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, کیوں یہ جسٹیفیکیشن تو ٹوٹلی ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس لیے آپ اس کو چیز کریں. بہت سارے ایسے بھی سچویشن ہیں, اب اوبیسلی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز جو ویزے ہیں یا اپیلیں ہیں اس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں. تو ہماری یہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ جو عدالتوں میں آپ کے اپیلز جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ ڈیٹ نہیں آ رہی, آپ کو ہیئرنگ ڈیٹ نہیں آ رہی ہیں, یا اگر آپ کو ہیئرنگ ڈیٹ آئی اور آپ کا جو ہے وہ ٹرائبونل نے ریفیوز کر دیا اور آپ نے پرمیشن ٹو اپیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو اس کا بھی میں نے دیکھا کہ بڑے لمبے عرصے تک کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سچویشن آلموسٹ گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ ہے, کیونکہ کوئی ایسے ریزن نہیں لیگل نظر آ رہا جس وجہ سے یہ چیزیں اتنی زیادہ ڈیلے ہو جائیں. پہلے تو اوبیسلی کووڈ کا کوئی ایشو تھا تو اس کی وجہ سے کچھ بیک لاگ ہوا, لیکن اب جو ہے یہ وہ کووڈ کا بھی ایشو چلا گیا. تو ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے بارے میں بات جاری اور ساری رکھیں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیں.
جی اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں، بہت ساری ویزا کے بارے میں آپ نے بتایا آج، جی تو شکریہ. بہت ساری نئی نئی انفارمیشن آئی ہے. جی اچھا یہ جو ویزا آپ نے بتائی، جی جی یہ کتنا کتنا لانگ ٹرم کے لیے ویزا دیتے ہیں، اور اس میں کیا پروسیس ہے چیریٹیز کے لیے؟ تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بتا دیں کہ کیا ڈاکیومنٹس ہے ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے اسپانسر کی طرف سے چیریٹیز ویزا کے لیے. دیکھو چیریٹی ویزا جیسے میں نے کہا یہ ایک ٹیمپرری ویزا ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص ڈاکیومنٹ نہیں چاہیے. سب سے پہلے آپ کو جو سپانسر ہے چیریٹی، رجسٹر چیریٹی ہونی چاہیے اس ملک میں، جی ان کو لوگ چاہیے ان کی کلیکشن کے لیے اس ملک میں. تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس اپنا خرچہ ہونا چاہیے. یہاں پہ آنے کا آپ شو کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنا خرچہ موجود ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو میں اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہوں. پھر وہ جو ہے وہ آپ کو چیریٹی وہ رسپانسو ایک لیٹر جاری کریں گے کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے. پھر وہ لیٹر لے کر آپ نے برٹش ہائی کمیشن میں جا کر اپلیکیشن دینا ہے. اس کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہمارے پاس اپنا خرچہ موجود ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو ارننگ ہوگی یہ ارننگ آپ کو وہ چیریٹی والے کوئی بھی تنخواہ نہیں دیں گے. جی جی وہ صحیح انفیکٹ اپنا ہی جو ڈونیشن آپ ان کے لیے کلیکٹ کریں گے اور ان کو دیں گے. تو ہے. ہاں یہ صحیح ہے. سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو رجسٹر چیریٹی چاہیے، جن کو لوگ چاہیے باہر سے کہ جو ان کی کلیکشن کے لیے، یہ سب سے ٹھیک ہے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ ٹھیک. کیونکہ جتنے بھی انفارمیشن لوگ دیتے ہیں یا یوٹیوب پہ یہ پلے کرتے ہیں، اس بات کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور نہ ہی اس بات کو مینشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہوگی تو باقی کوئی بھی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ پوری بے شک بھی کر لیں. ایسی خاصی ریکوائرمنٹ تو اس میں کوئی ہے نہیں ہے کہ آپ کو یہ چاہیے، اتنی اسٹیٹمنٹ چاہیے، یہ وہ چاہیے، وہ نہیں ہے. سب سے پہلے ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ کے پاس رجسٹر چیریٹی جو ہے اس نے آپ کو آفر دی ہے جاب کی کہ آپ یہاں آئیں اور ان کے لیے کلیکشن کریں. ٹھیک ہے. جی اس میں مطلب یہ کتنا عرصے کی ویزا دیتے ہیں، وہ کتنے مہینے کی یا سال کی یا کتنا یہ کیا 1 سال ٹائمنگ؟ کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اچھا 1 سال کی. اچھا کیونکہ اس یہ میں رسپانسب. ٹیمپرری جو ہوتی ہے یہ ٹیمپرری کیٹیگری میں ہوتی ہے، ٹیئر ٹھیک ہے. 5 میں آتی ہے. اس میں ایکسٹینشن ملنے کی چانس نہیں ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی اچھا میں اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ جیسے اسپانسرشپ میں رسپانسبلٹی جو اسپانسر کرتا ہے اس کی ہوتی ہے، اس میں چیریٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نہیں نہیں، کہ وہ بندہ چیریٹی واپس کی چلا جائے؟ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اگر وہ اچھا نہیں اچھا. جاتے واپس تو چیریٹی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا ہے قانونی طور اچھا پہ. جی چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، جناب. مہربانی، جی شکریہ جی آپ کی کال کا. اوکے. جی ناظرین، یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اوبیسلی چیریٹی ویزے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ جو ہے چیریٹی ویزا یہ کوئی جیسے میں نے کہا کہ پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایک ٹیمپریری ہوتا ہے سال تک. اس سے زیادہ اوپر اس کی جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی نہیں آپ کو ملے گی. اور اگر کوئی کسی چیریٹی رجسٹر چیریٹی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ اسپانسرشپ جو ہے ہوم آفس سے لے لیں، کیونکہ رجسٹر چیریٹی اسپانسرشپ آپ کو مل جانا چاہیے. لیکن آپ کو شو بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کی چیریٹی فنکشنل ہے اور اس میں ریگولر آپ کے یہاں پہ بھی ایک سسٹم آپ کا ہے جہاں سے آپ کلیکشن وغیرہ کر رہے ہیں. تو آپ نے سالانہ آپ کا جو وہ ہوتا ہے اکاؤنٹس بھی آپ نے دیے انہیں کہ اتنا آپ نے کلیکشن کی، اتنی آپ نے خرچہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ان آرڈر ہونی چاہیے اپارٹ فرام جسٹ ہیونگ اے رجسٹریشن. کیوں خالی رجسٹریشن سے تو یہ آپ کو اسپانسرشپ لائسنس ہوم آفس نہیں جاری کریں گے. آپ نے یہ ان کو ڈیفینیٹلی شو کرنا ہے کہ آپ کی چیریٹی رننگ چیریٹی ہے، اس میں ریگولر سالانہ اتنی آپ جو ہے یہاں سے کلیکشن کرتے ہیں اور اتنی آپ جو ہے وہ ڈونیشن کر رہے ہیں. اور اوبیسلی آپ اس ڈونیشن کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. یہاں سے آپ کو جو ہے وہ لوگ نہیں مل رہے تو آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی لوگ آئیں تو آپ کی جو ہے وہ کلیکشن جو ہے اس کو مزید بڑھائیں. تو یہ طریقہ کار ہے چیریٹی ویزے کا. بات ہو رہی تھی ایکسٹینڈڈ فیملی جو ممبرز کی جو یورپین لوگ کے حوالے سے اپلیکیشن پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور یا اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، ان کا جواب نہیں آ رہا. اب اپیلیں بہت ساری ایسی ہیں جن کا ابھی تک جو ہے وہ سال سے اوپر ہو چکا ہے، ہمیں ہیئرنگ نہیں مل رہی ہے اس کا. اور کئی زیادہ مسئلے یہ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ کیونکہ ایک فیملی ہے، فیملی کے 5 یا 10 ممبر ہیں جس کی ہم نے اپیل کی ایز اے فیملی اپیل ہوتی ہے تو ایک ہی اپیل ہیئرنگ ہونی چاہیے. سم ٹائم ایسے ہو رہا ہے کہ کچھ ممبرز جو ہیں وہ فیملی کے جب اپیل ہمیں ڈیٹ آ رہی ہے اس میں ان کا نام ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیسے اوبیسلی ہو رہا ہے.
ٹرائبیونل نے ایک سسٹم بدلا تھا اور وہ سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے شاید جو ہے پہلے جو اپلیکیشن گئے تھے وہ پیپر اپلیکیشن تھے, بعد میں انہوں نے آن لائن جو ہے وہ سسٹم بنا دیا, وہاں پہ اپیل کریں. تو جیسے انہوں نے ٹرانسفر کی تو آئی تھنک اس میں جو ہے کوئی سسٹم میں گڑبڑ ہوگی. تو ہمارے پاس ایسی بھی سچویشن ہے جہاں پہ ایک ہی فیملی ہے, ان کے کچھ ممبر جو ہیں وہ انفیکٹ ان کی اپیل ڈیٹ آ ہی نہیں رہی. جب اپلیکیشن ہم نے سیم کیا, وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کا اپلیکیشن پھر ہائی کمیشن میں بھی سیم ٹائم پہ گیا, پھر اپیل بھی ایک ساتھ ہوئی, لیکن وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں انہوں نے نکال دیے اور ان کی سیپریٹ جو ہے ہیئرنگ ڈیٹ آ رہی ہے. اور باقی جو مین ممبرز ہیں, فار ایگزامپل بچے ہیں, ان کی سیپریٹ اب ہیئرنگ آئے گی تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اٹیچ ہیں, ڈپینڈنٹ ہیں اپنے والدین کے. تو ایسی بھی سچویشن ہے. اور کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ممبرز جو ہیں وہ کسی اور فیملی کی جو اپیل ہے اس میں ڈال دیے گئے ہیں, اور اس کو ہم نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ریسنٹلی ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس ہوئی ہے کہ جو جج حضرات تھے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جو نہیں ہیں, جو مسنگ ہیں, ان کو ہمیں جو ہے وہ اپیل نمبر دیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو اپیل نمبر جو ہمارے پاس یا اپیل ہیئرنگ ڈیٹ ایک تو آ گئی ہے, ان کی ابھی تک نہ کوئی ہیئرنگ ڈیٹ آئی ہے, نہ ہی ان کا کوئی کسی قسم کا ہمیں ان کا کوئی جواب آیا ٹرائبیونل سے کہ ان کی اپیل کا کیا ہو رہا ہے. تو ہم کہاں سے پاسبلی ہے ان کا اپیل نمبر لے کر آئے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے جب کہا جج کو کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, ہمارے پاس تو ڈیٹیلز ہی ہے, یہ ہم بتا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم لنک بھی نہیں کریں گے. تو اب پھر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ہیئرنگ کیسی ہوگی. والدین کی ہیئرنگ جو ہے وہ آ چکی ہے, بیچ میں جو بچے ہیں ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ ابھی تک نہ آئی ہے, اور نہ ہی ان کو پتہ کہ انہوں نے کیا کیا. ہم لنک کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا. اب جب ہیئرنگ آئے گی تو اگر ہیئرنگ الاؤ ہو جاتی ہے تو ان بچوں کا کیا بنے گا, یا پروسیجرل یہ طور پہ بہت بڑی ایک عجیب سی سچویشن جو ہے ہو جائے گی. اس کے بعد میں پھر جو ڈیل تو کرنا پڑے گا, لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ ایسی سچویشن نہ آئے. ہیئرنگ سے پہلے ہی جو باقی فیملی ممبرز ہیں ان کو لنک کر دیا جائے, لیکن فار ان نون ریزن میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ جب ہم نے عدالت کو اس بات کو بتایا ہے, اور غلطی بھی ان کی ہے, انہوں نے یہ لوگ جو ہیں بیچ میں سے نکالے ہوئے ہیں. ہم نے تو اپیلیں تو ساتھ کی ہوئی تھی, اور یہ سب لوگ ایک فیملی کے ممبر ایک ہی فیملی میں ہونے چاہیے. اب ایک فیملی کے ممبر آدھے دوسری فیملی میں چلے جائیں اور آدھے ایک فیملی چلے تو ہیئرنگ آ جائے, تو ہیئرنگ دیکھیں الاؤ ہو جاتی ہے. اب جو وہ ایک کی ہیئرنگ الاؤ ہوگی وہ بچے ان کے نہیں ہیں, کسی اور کے بچے ہیں, اور جو دوسری جو ہے جن کے بچے اس میں ہیں ان کی ہیئرنگ ڈس الاؤ ہو جاتی ہے. تو اب ادھر جو بچے ان کے ہیں اور ادھر والی ہیئرنگ جو ہے الاؤ ہو چکی ہے. تو اب یہ لیگلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے جا کر ہوم آفس برٹش ہائی کمیشن ان کو کیسے ڈیل کرے گا, کیسے ان کو سیپریٹ کرے گا, جب ہم سٹارٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, آگے جا کر لیگل کمپلیکیشن ہوں گی. لیکن ابھی یہ ہماری ایکسپیرینس ہے کہ یہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا, ایک دو کیسز میں یہ ہوا ہے اور چل رہا ہے. تو میں اوبیسلی اگر ہمارے ساتھ ہوا تو بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. تو اس کا کوشش کریں کہ اس کا کوئی پہلے سے حل نکل آئے تو بہتر ہے, کیونکہ بعد میں آئی کین شو یو کہ یہ بہت بڑا سیریس کمپلیکیشن کریٹ کرے گا, اور اس کی وجہ سے باقی فیملی جو ممبر ہیں یا جو دوسرے کلائنٹ ہیں جن کے ایکچولی اپیل ہو چکی ہے اور ان کے اپیل میں بچے مسنگ تھے یا کسی اور کے بچے ہیں, تو وہ بھی بڑا سیریس کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو اس کا جو ہے ابھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہیئرنگ سے پہلے ہی اس کا کوئی حل آپ ڈھونڈ لیں, یا جب ہیئرنگ آئے تو آپ کا جو بھی بیرسٹر آپ کا اپیئر ہو سب سے پہلے پریلیمنری ایشو اس کو ریز کرے کہ یہ سچویشن ہے, وہاں جا کر وہ بتائے. جو بھی اپیل پیپرز جب انہوں نے جمع کیے تو یہ بتائے کہ یہ دیکھ لیں یہ اپیل ہے, یہ ہم نے اپیل سیم ٹائم پہ کی ہوئی ہے سب کی, اور یہ لوگ جو ہیں یہ مسنگ ہیں, یا یہ لوگ جو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری دوسری جو اپیل جو فیملی والے تھے ان میں انہوں نے ڈال دی ہیں. تو اس کا کوئی جو ہے پہلے حل ہو, پھر جا کر ہم جو ہے یہ پوری ہیئرنگ ہونی چاہیے, ادروائز یہ جو ہے یہ سیریس ایشو پیدا ہوگا. اب اس کے علاوہ میں نے ایک اور جو ایشو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے افغانی کلائنٹ آ رہے ہیں جن کی فیملیز جو ہیں وہ خود برٹش ہیں اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں.
انیشلی آپ سب جانتے ہیں کہ 2 ڈفرینٹ قسم کی اسکیمیں، میں نے بھی آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ جب یہ اسکیم انہوں نے کی، جب طالبان انہوں نے ٹیک اوور کر لیا افغانستان کو اور امریکہ کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا، تو وہ تب انہوں نے بیسیکلی یہ اناؤنس کیا جی ہم انسانی ہمدردی کے بیسس پہ جو لوگ بھی وہاں پہ جو سیکیورٹی کا کام کرتے تھے، پولیس میں کام کرتے تھے یا وہ سولجر تھے یا سیکیورٹی میں جو بھی کوئی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتا تھا، سول سرونٹ تھے، ایسے لوگوں کو 20,000 لوگوں کو ہم جو ہے وہ انفیکٹ یہاں پہ ویزا دیں گے، جاری کریں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو سویلینز ہیں جن کی فیملیز وہاں ہیں یا ان کی فیملیز برٹش ہیں اور باہر ہیں اور باقی فیملی وہاں پہ موجود ہے، یا کوئی بھی وانربل بچے جو یا عورتیں ہیں، وہ 20,000 ان کو بھی جو ہے ہم سیپریٹ جو ہے وہ ویزا دیں گے۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ یہاں جو برٹش لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ان کی فیملیز وہاں پہ سٹک ہیں کیونکہ وہاں پہ اب برٹش ہائی کمیشن کا کوئی دفتر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم نے کوشش کی کہ ان اسکیموں کی ہم ڈھونڈیں کہ یہ ان کا پروسیجر کیا اور کیسے اپلائی کیا جائے، تو ٹو مائی ٹوٹل سرپرائز پورا دن میں نے لگایا، کہیں سے بھی مجھے کوئی بھی نہ کوئی اپلیکیشن ملا، نہ کوئی انفارمیشن ملی۔ جتنے بھی نمبرز ہوم آفس کے، برٹش ہائی کمیشن کے، فورن آفس کے جتنے بھی نمبر تھے، سب کے سب نمبر میں نے ٹرائی کیے، جہاں سے کوئی بھی انفارمیشن ملتی تھی یہ نمبر آپ ڈال کریں۔ تو جب ہم کال کرتے ہیں تو کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، وہ ہمیں آگے سے کوئی اور نمبر دے رہا تھا۔ جب وہاں پہ ہم کال کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کسی قسم کی اسسٹنس پرووائڈ بالکل نہیں کر رہے۔ ہمارا جو کلائنٹ تھا اس کے بچے تھے، اوبویسلی کافی ینگ بچے تھے وہاں موجود تھے، وائف اس کی ان پڑھ ہے، وہ اب یہ ایشو ہے کہ اگر اس کا اپلیکیشن ہم نے کرنا ہے تو لیٹس سے کہ جیسے ان کا ابھی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یا وہ ایران جائیں یا پھر وہ پاکستان آئیں، وہاں سے اپلیکیشن کریں۔ اب ایک عورت اکیلی وہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ موجود ہے افغانستان میں، اور طالبان کا ٹوٹل کنٹرول ہے، وہ کیسے ویزا لے کر ایران جائے گی، پھر یا پاکستان کا ویزا لے کر پاکستان آئے گی، وہاں پہ اپلیکیشن کیسے ڈالے گی چھوٹے بچوں کے ساتھ، یا بچے جو ہیں وہ خود تو جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو ایک تو یہ اوبویسلی کلیئرلی یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان نے جو اسکیم اناؤنس کی اور جو بھی انہوں نے ان اپلیکیشن وغیرہ جو انہوں نے کہا جی وہ اپلیکیشن تو سچ ہے ہی نہیں ہے، وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ان کا یہ ایک پروسیجر تھا کہ آپ ہمیں ڈیٹیل بھیجیں اور ہم پھر اپنی کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں۔ لیکن سٹارٹ پہ کو تھوڑا سا سٹارٹ پہ انہوں نے ایسا کوئی کیا، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کا جب وہ توجہ جو ہے ورلڈ کی توجہ جو ہٹ گئی جب افغانستان سے، تو انہوں نے آگے سے کسی کو بھی اسسٹ نہیں کیا۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل بیان تھا جو انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے دیا کہ ہماری کتنی ہم جو ہے وہ انسانیت ہے ہمیں، اور ہم یہ ان لوگوں کو اتنی مدد جو کرنے کے لیے تیار ہیں، 20,000 لیں گے ایک کیٹیگری سے، 20,000 دوسری کیٹیگری سے۔ اور جب انفیکٹ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں، جب وہ کوشش کر رہے ہیں اب اس جو ہے وہ قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو آپ کو کوئی بھی چینل نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ یہ اب اوبیسلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بارے میں ہم ایک جو ہے وہ لیٹر ہوم آفس کو لکھیں گے اور اپلیکیشن کریں گے۔ جو کلائنٹ ہمارا اس وقت موجودہ حالات میں موجود ہے، اس کے بارے میں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ جو آپ نے بڑی اوپنلی پوری دنیا میں کو سنائی کہ ہم اتنی انسانیت بیسس پہ اتنی مدد کریں گے، اس کا کیا ہوا۔ دیکھیں ناظرین، ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ چھوٹی سی بریک کا ہوا ہے، تو آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد۔